وہ بدنصیب شخص جو دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جس جنگ میں رشتوں کے ہار جانے کا اندیشہ ہو، اس جنگ میں ہتھیار ڈال دینا اور شکست تسلیم کر لینا ہی اصل جیت ہے۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، ہرس اور حسد۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود اسے ثابت کر دے گا۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے، بڑھاپا نہیں۔ دنیا میں 2 چیزیں کبھی بھی نہیں بکتی، ایک دوست، دوسرا پیار اگر سچا ہو تو۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ صبر ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا فلسفہ ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ زندگی ختم ہونے سے پہلے قرآن ترجمے سے ایک بار لازمی پڑھ لے کہ پتہ چل جائے اللہ نے مسلم گھرانے میں کیوں اور کس لیے پیدا کیا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا آپ کی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرے، اداس رہ کر کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ علم کے ساتھ عمل اور دولت کے ساتھ شرافت نہ ہو تو دونوں بیکار ہیں۔ چلنے والے 2 پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا، اے انسان، جو لوگ تجھ پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ جھاڑیں گے۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ کسی کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ کتنے دور نکل گئے رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں مسکراتے بہت ہے اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔ کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی سچائی اور خلوص کو بیان مت کرو، کیونکہ وقت ایک دن خود تمہارے الفاظ بن کر بیان کر دے گا۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود چلے اور دوسروں کو بھی تلقین کرے، اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لے، کچھ ملے نہ ملے رب کی محبت ضرور ملے گی، یہ تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی۔ خدا نے پرندوں سے محبت کی تو درخت کی تخلیق کیے، انسانوں کو پرندوں سے محبت ہوئی تو پنجرے بنا لیے گئے۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھے آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچا لے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پر دکھتا ہے۔
نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ مشکلات سے دوستی رکھے، آسانیاں غلام رہیں گی۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہے اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے سب کچھ سکھا دیتے ہیں۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ جو لوگ جتنے میٹھے ہوتے ہیں زندگی ان کا اتنا ہی کڑوا امتحان لیتی ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ اللہ تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ ہے اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ میں نے زندگی سے پوچھا، تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ رب کی تقسیم سے انکار کرنا حسد ہے، بھلا اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے لیے کتنے مستحق ہیں۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، جو شکر کو اپنی سواری بناتا ہے اسے اس کی بدولت مزید ملتا ہے۔ جب تم کو یقین ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ جو بندہ صرف اتنا ہی سوچنے لگے کہ کیا ملے گا جھوٹ بول کر، تو سمجھ جائے کہ اس کی سمت صحیح ہے، اللہ اس پر مہربان ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو، تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہے، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عمل صرف عمل سے پھیلتا ہے، باتوں سے نہیں۔